मोहब्बत का मीनिंग चेंज हुआ आप दोनों के लिए ओवर टाइम? हाउ डू यू? Completely. I think हम दोनों का साथ is love. When we're together is love. Being together Being is love. together is love. किस तरह की बातें सुनने को मिली? अल्लाह अल्लाह करे ये क्या कर रहे बट ये लाइक 98% आई वुड से बहुत अच्छे कमेंट्स थे. खवातीन ने बहुत अच्छी बात की कि आपने हमें हाँ, होप दी है. मर्द जेलस हो गए होंगे. ऑब्वियसली मैंने पहले देखा. आपको पता चल गया था इन्होंने देखा आपको? फौरन. आपकी बेटी की भी शादी हो गई है, यू नो 25, तो अब आपके जज्बात मर गए. भाई मैं सबसे छिछोरी औरत हूं. आप किससे बातें ये कर तो रही एज के हिसाब और से कुछ men. भी नहीं रुकना चाहिए. हम दोनों में से किसी भी एक की गलती होगी तो we will not say sorry. We'll say I love you. It's okay. We'll That's not so do it cute. again. Marriage is not slavery. Get out of this concept. आप partners हैं. आपने दिन रात साथ गुजारने हैं. सोसाइटी को मुंह देना है. बच्चे पालने हैं. हजारों चीज. आप सॉरियां करते रहेंगे. जिम्मेदारियां नहीं भूलनी चाहिए मर्द को. If a man is being a provider, not only the financial side, but even the emotional side and everything else as well. उस सब का ख्याल रखें. ये आपकी भी सेकंड मैरिज है? जी हाँ, it's my second marriage. Is there age difference between the two of you? We are same age. Exactly the same. बेचारा आजकल ऑफिस नहीं जा रहा. And I'm also not working. I don't think you both are complaining on that. Not at all. Not at all. हम मियाँ बीवी अभी तक बन नहीं पाए एक्चुअली. हम अभी तक दोस्ती बने अभी हुए. तक स्ट्रगल कर रहे हैं. इन्होंने कोई तो- चाय बनाने की डिमांड नहीं की है, कुछ नहीं. तारीफ करो ना, बहुत इजी गोइंग है. ये बताओ. बात है. मैं बता रही हूँ. और आपकी रिलेशनशिप कैसी है अंजिला के साथ? मी एंड अंजिला मोर लाइक फ्रेंड्स. मैं और अंजिला अकेले बैठ के बात करते थे. तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया. अब आप एज पे ले जाएं और ऐसी बातें करें तो एक अलग बात है, लेकिन निकाह तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आप निकाह कर रहे हैं. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज स्माइल कुछ मेरी बड़ी लग रही है ना, इसलिए क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू देम. बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करने लगे तो आपको होता है कि यार ये मज़े की कहानी सुनने को मिलेगी, होप मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी शायद सेट कर रहे होंगे. शादी इज़ वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स जो ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती ले आते हैं और ये इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है कि उसकी शायद वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके इम्पैक्ट को हम लोग सही तरह समझते नहीं और अंडरमाइन करते हैं. ज़िंदगी में मोहब्बत में दूसरा चांस बहुत कम लोगों को मिलता है. बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जिनको मिलता है. तो आज मेरे साथ जो कपल है उनको भी यही खुशकिस्मती से एक चांस मिला है टू हैव अ सेकेंड चांस एट लव विद ईच अदर. I have Adil Haider and Javeria Abbasi with me in studio. Recently they got married and we are very honored and thankful to them कि उन्होंने यहाँ आने को चूज़ किया और हमें वो इंटरव्यू दे रहे हैं और हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें. मकसद इस इंटरव्यू का ये है कि हमारे जितने लोग सुन रहे हैं बहुत सी चीज़ों को जिनको हम टैबू समझते हैं उन्हें नॉर्मलाइज किया जा सके. एंड गेटिंग मैरिड एट एनी एज विद द पर्सन दैट यू लव शुड बी ओके एंड नॉर्मल. सो हम इनसे मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? Very good, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह से यू बोथ लुक वेरी नाइस टुगेदर एंड बहुत 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 मुबारक हो आप लोगों को. Thank you so much. बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए बिफोर आई स्टार्ट द इंटरव्यू कि अल्लाह आप लोगों के लिए आगे हर चीज़ में आसानी रखे और एक दूसरे के साथ बहुत सी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए खैर आफियत के साथ, यू नो. बट शुक्रिया आपका और आपका भी कि पहली बार ही आप Thanks for letting us know. कैमरे के सामने आ रहे हैं एंड यू चोज फ्यूशिया एंड मी फॉर दैट. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू Thank यू you. गाइज. मुझे लगता है बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसके लिए जिसका आप इंतखाब करें उसको ऑनर्ड होना चाहिए. एक्चुअली बहुत मुश्किल था इनको मनाना इंटरव्यू पे लाने के लिए. अच्छा. सो आई टोल्ड हिम कि बहुत सेफ एनवायरनमेंट होगा, कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे, आराम Yes. से बात कर सकेंगे. सो या Okay. तो बताएं जी कहाँ से कहानी स्टार्ट की जाए. हाउ इज द रिस्पांस अभी तक, पहले ये बताएं. माशाल्लाह से मिला जुला सा है कुछ. I think 90% of the people they are having good comments and Yeah. you know, चलिए good हम अच्छी बातों से response. स्टार्ट करते हैं, फिर Yeah. हम इस रिस्पांस की तरफ फिर हम बाद में आते बाद में हैं. आएंगे. तो बताएं कहाँ से मुलाकात हुई पहले आप लोगों की? So we met किसने over किसको a पहले देखा? actually we met over a dinner अच्छा. at a common friend's place and yeah मैंने पहले देखा. आपको पता चल गया था इन्होंने देखा आपको? फौरन. सी मुझे ना लव स्टोरीज, आई लव लव स्टोरीज एंड मुझे इतना मजा आता है ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स करके. तो फिर आपने थोड़ा नखरा दिखाया कि अच्छा, या आपने कहा नहीं नहीं ओके. हाँ थोड़ा बहुत मतलब पता नहीं था, जाहिर है आई डिडंट नो हिम. पहली दफ़ा मैं मिल रही थी तो इट वाज नाइस, डिसेंट एंड गुड कन्वर्सेशन स्टार्टेड. ओके. और देन फ्रॉम देयर या you can carry on. Yeah, then it went शर्मा on. रही है, you're blushing. That's so cute, माशाल्लाह से. So yeah, it went on from that point and
we just spent little extra time with each other Yeah. to get to know first, Okay. because obviously it was difficult for her to decide as well. वही जो अब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर है वो कंसर्न इनका भी था कि हाउ सोसाइटी टेक्स इट, बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी का टाइम आ रहा है, Yeah. तो अच्छा ये She बताएं took time. आदिल, आप करते क्या हैं? आई एम इनटू होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बिजनेस. आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई Nothing ताल्लुक at नहीं all, है? nothing तो ये at बिल्कुल all. नई जगह है आपके Totally. लिए. कैसी लग रही है आपको? So far so good. Okay. So far so good. Quite nervous for this one as well. ओके अच्छा सो एंड ये आपकी भी सेकंड मैरिज है? जी हाँ, it's my second marriage. Yeah. ठीक है. आपको नहीं पता था ये कौन है जब आप मिले? यार बड़ी शर्मिंदगी की बात है. नहीं भाई Okay, the point is- ये पॉइंट ना हम डिस्कस कर रहे थे एंड दे वर लाइक जब ये वाज लाइक मुझे नहीं बताना, तो मैं कहती थी भाई उनको वो पाकिस्तानी ड्रामे देखते ही नहीं है क्योंकि Exactly. स्टोरी आगे क्यूट है ना, आगे हुआ क्या भाई, एक क्यूट मोमेंट चला जाएगा. अच्छा नहीं ठीक है. So yeah, when we met for the first time, तो मुझे नहीं पता सो था यू हैड नो कि आइडिया कि जो जवेरिया खातून बासी जिनको कौन है, आप इतना पसंद कर रहे हैं वो कौन है, वो आपको कौन बिल्कुल है. आइडिया No, I नहीं didn't था. have a clue. ओके फिर क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता, पाकिस्तानी ड्रामे नहीं किसी देखता ने आसपास था. बताया भी नहीं आपको? यार ये वाला डिस्कशन नहीं किया किसी के साथ बैठ के कि ड्रामों में क्या चल रहा है Wrong आजकल. que- नहीं रॉन्ग क्वेश्चन, माय बैड, रॉन्ग क्वेश्चन. सही है. तो जब देखता नहीं था तो कभी डिस्कस भी नहीं किया था. So I didn't know her. So but when I saw her, when we met, when we spoke, हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो I really found her very interesting person to know more. So that was the starting point. I just wanted to know more about her. और फिर पूरी रात गूगल भी और उसके बाद मैंने पूरी रात, अगली 2 रात मैंने गूगल किया. 2 रात मैंने गूगल किया trying to find out कि यार कि कौन है ये. फिर आपको फिर थोड़ा हुआ Then I कि यार, realized कि oh, she is she is someone. yes. तो उससे थोड़ा सा हुआ कि यार should I think about her or not because she's a celebrity, she's an actress. कुछ ऐसी thoughts आई ज़हन में नहीं, मैं आपके? खुद बहुत कॉन्फिडेंट था. This is so cute. Now I know जवेरिया, ये तो आपको तो कोई चांस नहीं मिला होगा. नहीं. You were bowled out. हाँ, अब Yes. आज के इंटरव्यू में भी मैं चुप रहूंगी. माशाल्लाह 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 कुव्वत इल्ला बिल्लाह. अच्छा ठीक है, तो फिर वो हो गया and then you approached her again. Yeah, then I approached her, then I talked to her कि yeah, this is what I feel for you and all. Okay. तो वहाँ से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ था, and I think initially it was more of just get to know each other, Yeah. and More from like a that friendship point kind it of went thing. to a friendship level. Yeah, Okay. Okay. फिर we were friends for I think for a very long time, yeah, for 2 2 years or so. we were only Okay. friends. हाँ. Used to hang out together और Common friend circle था, common वहाँ friend बैठ circle गए था, साथ हाँ. and all. But आपके दिल में कुछ और चल रहा था Yeah. फ्रेंडशिप के पीछे. देखिए That's चल true. तो दोनों के दिल में रहा. लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी. So what was stopping you guys? I जहाँ think आपको लगे कि मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपको नहीं करना, वहाँ रोक दीजिएगा ऑडियंस. लेकिन मैंने हर चीज़ की पहले से परमिशन ले लिया. ये डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए बाय द वे. so. I think it was the dynamics. Dynamics, yeah. Yeah, it was the family dynamics that was stopping us. और दोनों की काफ़ी complicated thing because my previous marriage and his marriage and kids, दोनों तरफ बच्चे. और फिर अंजला was about to get married, so Yeah. मुझे ये था कि मैं शादी कर लूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से उसकी शादी में hurdles आए या कुछ. Yeah. तो एक ही मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है अभी तक, अंजला. तो मैं चाहती थी कि उसको मैं उसकी शादी अच्छी तरह हो जाए and then I'll take a decision for myself. Okay. So this is what happened. Then after 2 years, 2.5 years, he started proposing me and I was saying no and then फिर जब मैं मान गई तो फिर इसने मुझे थोड़ा सा नफरत दिखाया. फिर हम दोनों ने नफरत दिखाया एक दूसरे को. और बस फिर फाइनली अंजला की शादी के बाद when he again proposed me and he's like, listen, this is serious and you know just sit down and talk to me. If you don't want it, just finish it then. Yeah. And I was like, no, I can't, I can't finish it off. I want to live with you. I really like you and all. And then बस फिर एक दिन सुबह he called me and he's like रमज़ान थे. Yeah, And then beginning of Ramzan. Beginning of Ramzan and he's like Friday को हम निकाह कर रहे हैं. And I was like, what? Friday को निकाह क्यों कर रहे हैं हम लोग? He's like, बस Like हम after निकाह 4 कर रहे days. हैं. Yeah, 4 days. Okay. It was Monday, right? Yeah. And और फिर मैं पूरा दिन I was crying and sobbing और बस मैं रोई जा रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है और हाँ कहना है या नहीं. और I didn't know. फिर रात को we met and I was like, okay, I'm ready now.
लेट्स डू इट. पूरा दिन रोने के बाद मैं पूरा ready दिन हूँ. रोने के बाद और फिर बस अगले दिन से मैं, जिब्रान और अनुषा, मेरे बहन भाई दोनों, हम लोग बस निकल गए. हमने 2 दिन में सब कुछ किया, तैयारी जो हम कर सकते थे, और बस फ्राइडे को. लेकिन उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट होगी ना. हाँ, एक्साइटमेंट बहुत थी, समझ भी नहीं आ रहा था, रोना भी आ रहा था. रोना क्यों आ रहा था? क्योंकि जब लाइफ में आपको बहुत अरसे बाद ट्रू लव मिलता है ना, तो कभी कभी आप मेंटली ऐसे हो चुके होते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि Too good to be true हो गया. टू बी ट्रू हो गया था. ऑनेस्टली मतलब आई थिंक इनके लिए पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत, इट वाज जस्ट सिंड्रेला स्टोरी गोइंग ऑन. तो बस समझ नहीं आ रहा था, कुछ रोना आ रहा था कि वाकई रियल है नहीं है. और यू कुडंट बिलीव कि होगा. वाकई मुझे मेरे साथ हो रहा है. आई फाउंड लव अगेन, हु हाँ. सो ऑनेस्ट एंड तो सिंसियर. मेरे दोनों बहन भाइयों ने बहुत मुझे बैठ के समझाया कि इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, इज़ अ गुड पर्सन, वी नो हिम. और आई नो ऑल ऑफ इट. कभी कभी आपको बस चाहिए होता है कोई और बोले आपको कि सब ठीक है. नहीं, ट्रू, आप जो कह रही हैं वो समझ आ रही है. और इसी से रिलेटेड आगे मैं सवाल करूँगी. बट प्रपोज कैसे किया था आपने पहली दफ़ा? कोई रोमांटिक जेस्चर? पहली दफ़ा तो कराची में ही हो गया था, लाइक ऑन फोन्स एंड व्हेन वी वर मीटिंग अप एंड ऑल. लेकिन प्रॉपर प्रपोज वी वेंट टू पेरिस. ओके. मैं अपने काम के लिए गई थी, वो अपने काम के लिए गया हुआ था, और बस हम दोनों तो यू न्यू कि वो जा रही हैं काम के लिए, तो आपने भी प्लान कर लिया? मेरा क्योंकि मैंने आपको बताया वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में वैसे ही काम की वजह से मेरा जाना होता है. ये इत्तेफाक से उन्हीं दोनों, ये भी यूरोप में थी. सो वी डिसाइडेड कि ओके फाइन, लेट्स मीट इन पेरिस. और उस पे आपने सोचा अब मैं सरप्राइज करता हूँ. हाँ भाई, रिंग लेकर आए थे. वाह, माशाल्लाह, दैट्स नाइस. At Eiffel Tower, yeah. So You I knew? proposed you over नो, there. आई डिडंट न्यू. एंड एफिल टावर, हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हड़ताल हो रही थी और एफिल टावर बंद था. या हम लोग पेरिस पहुंचे तो वहाँ स्ट्राइक हो स्ट्राइक हो गई. ओके. तो सब बंद हो गया, और वहाँ बस ट्रांसपोर्टेशन 2-4 जो लोग थे उनसे हमने मिन्नतें करके तस्वीरें खिंचवाई अपनी. एंड ही प्रपोज्ड एंड आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज जंपिंग ऑल ओवर एंड आई वांटेड टू टेक पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. बट वहाँ पे कोई था नहीं. बट इट वाज फन, इट वाज अ फन ट्रिप. तो मज़ा बहुत आया. सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जो आप कह रही थी कि मुझे रोना आ रहा था एंड ऑल दैट, शुरू में कैसा लगता था? होप थी व्हेन यू इनिशियली गॉट डाइवोर्स, या आप शुरू में जब हुआ तो तब आपको होता होगा कि हाँ मे बी आई विल फाइंड समबडी. फिर एज द टाइम गोज बाय उम्मीद कम होती जाती है. आपके लिए भी अदील द सेम क्वेश्चन, यू बोथ कैन आंसर, कि जब होता है इनिशियली तो आप सोचते हैं हाँ कुछ अरसे में मे बी विल फाइंड समबडी. लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, नहीं होती है कोई चीज़, तो क्या उम्मीद नीचे जाने लगती है? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? और आपका तो बहुत टाइम हो गया था जवेरिया. सो डिड यू एवर लूज होप, या इस जहन में था कि नहीं समथिंग विल वर्क आउट? लाइक आई जस्ट वांट टू नो व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड. एक्चुअली ना राबिया, आपके माइंड में कुछ ना भी घूम रहा हो ना, तो आपकी सोसाइटी आपको सोचने पे मजबूर बहुत करती है. ओके. जैसे जब बेटी की शादी हुई तो जो भी मैंने कपड़े पहने उसके ऊपर बहुत बातें हुई. या जब शादी हो रही थी उसकी, उस वक्त जो सिनेरियो हो रहा था, बीइंग अ मॉम, बेटी को ब्याह रहे हैं, और उस वक्त मुझे मतलब जब लोग मुझसे मिलते थे ना, लाइक चलो खैर से अब इसकी शादी हो गई, अब तुम्हें सुकून हो जाएगा, अब तुम इसके बच्चों की खुशियाँ देखना. Nobody was talking about my happiness. Everybody was talking about her happiness. I am very happy for her, Of course, though she's my mashallah. daughter. Yeah. But there is me also, But वो आपको suppress करती है society constantly. जैसे आपने बात की कि कैसे comments आए, तो comments बहुत अच्छे आए, 90% बहुत अच्छे comments आए. मगर कुछ comments ऐसे भी थे कि ये तो अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, ये इस वक्त शादी करके बैठ गई हैं टाइप बातें. वो आपको डिप्रेस करता है. जब आप अकेले होते हैं, आप सोचते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती हैं और वो होप लूज़ कराती हैं. ऐसा नहीं कि आपके अंदर होप नहीं होती है. लोग आपकी होप लूज़ कराते हैं, आपको बार बार बताते हैं आप एज कर रहे हैं, अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. आई थिंक कि मैं शादी के, अंजला की शादी के बाद तो मेरे पास वो टाइम आया था कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपनी गृहस्थी बनाऊं, क्योंकि जो इतने साल मैंने मेहनत की, काम किया, वो उसके लिए कर रही थी. मैं कोई जॉब करके भी ज़िंदगी गुजार ही सकती थी, एक बेटी और मैं ही थे. बट मुझे उसको अच्छा रखना था, अच्छी तरबियत देनी थी, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना था. तो मैं आई वॉज वर्किंग हार्ड फॉर इट, राइट.
بٹ آفٹر آئی گیو ان ساری میں نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر دی. اٹ واز مائی ٹائم. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں آپ 40 ابو ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو نو لائف اینڈ یو جسٹ سٹ ڈاؤن آن اے بیڈ اور سویٹر بنے تو یا بچوں کے بچے پالیں. سو وہ چیزیں چل رہی تھیں ایکچولی. اس میں کھڑے ہو کے ڈیسیژن لینا ان دس سوسائٹی واز ریئلی ڈیفیکلٹ. اینڈ دیٹ از دا ریزن میں چاہتی تھی کہ آپ آئیں اور آپ بات کریں, کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ نظر آتا ہے. تو عدیل آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بیکاز یہ تو ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں, یو بینگ اے مین, کیا مردوں کو بھی اسی طریقے کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں یا مردوں کے لیے دوسری شادی از ایزیئر اور نہیں, it's not easier at all. عورتوں کے لیے definitely it's far difficult. آپ لوگوں کو 40 کے بعد نہیں کہا جاتا کہ آپ اللہ اللہ کریں؟ نہیں, یہ نہیں کہا جاتا, لیکن جو ہے نا وہ دوسرے طریقے سے آپ کو ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا بیک لیش ملتا ہے, کہ your first wife or your kids, ان پہ کیا امپیکٹ آئے گا, ان کی لائف پہ کیا امپیکٹ آئے گا. تو وہ دوسرے طریقے کا ایک اسٹریس ہوتا ہے, ایک ٹارچر ہوتا ہے, لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ سارا پریشر اپنی جگہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک دس از فائن. آئی مین ایٹ اینی پوائنٹ آف ایج اگر آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ پارٹنر فار می, جس کے ساتھ میں آئی وانٹ ٹو اسپینڈ ریسٹ آف مائی لائف, وائی ناٹ. تو برائی کیا ہے اس میں؟ آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, وہ چاہے جس طرف بھی ہو وہ آپ پورا کریں. لیکن ایوری ون از این انڈیویجول, اس کو پورا رائٹ ہونا چاہیے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا. دیٹس دا باٹم لائن. لیکن آپ کو ہوپ تھی دیٹ یو ول فائنڈ لو اگین, یا آپ نے کسی پوائنٹ پہ چھوڑ دیا تھا یہ کانسیپٹ؟ میں تو ڈھونڈ بھی نہیں رہا تھا فرسٹ آف آل. دا تھنگ از کہ بیفور آئی میٹ ہر تو مجھے ایسی کوئی وہ تھا نہیں. تو آپ زندگی میں بس اپنی لائف چل رہی تھی اینڈ آئی واز فائن ود اٹ. اوکے فائن. بٹ وین آئی میٹ ہر اینڈ وین وی اسپوک اینڈ شی سیڈ نا کہ وہ ہم لوگ 2 سال جو ہے وہ خالی ایز اے فرینڈز رہے ہیں. تو یا وی یوز ٹو جسٹ ٹاک اے لاٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ان دا ورلڈ, اپنا ڈیلی روٹین بھی اینڈ ایوری تھنگ ایلس ان دا ورلڈ. کنیکٹ کیے وہ جو کنیکشن بلڈ اپ ہوا تھا نا وہ بہت, دیٹ واز ویری بیوٹیفل. سو ایز اے مین آپ کو نہیں پریشرائز کیا, آپ لوگوں کو نہیں ریئلائز کیا جاتا کہ او یار تم اب اکیلے ہو, تمہاری ایج ہو گئی ہے یا کچھ چیزیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایج فیکٹر وہاں پہ آتا ہے. انفارچونیٹلی اٹس اے ویری سیڈ تھنگ ٹو سے. وہ تو کہتے ہیں نا مرد کبھی بڈھا نہیں ہوتا, ٹائم بات ہے. ہمارے معاشرے میں تو وہ ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ انڈورس دیٹ, لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر دوسری جگہ آپ کو نظر آئے کہ ایک مرد جو ہے وہ اس ایج میں شادیاں کر رہا ہے. بالکل. اور اگر ہوتا ہے تو بہت کوئی اچھی اسٹوریز بھی نہیں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ٹائم. تو از دیر ایج ڈفرنس بٹوین دا ٹو آف یو؟ We are same age. We are the same age. Okay. Exactly the same actually. Exactly. ایک ہی سال کے بس منتھس کا فرق ہے. سو جب آپ دونوں اس ڈیسیجن کو لے رہے تھے تو 2-3 کنسرنس تھے آپ لوگوں کے, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اوور کم دیٹ کنسرن؟ پہلا کنسرن تو سوسائٹی سب سے بڑا تھا, اور اس سے بڑا کتنی سیڈ بات ہے نا. سیڈ بات ہے. اور اس کے بعد ہمارے بچے تھے کنسرن بہت زیادہ کہ وہ لوگ کیسے اس کو ہینڈل کرتے, دونوں کے بچے ظاہر ہیں. اور تیسرا کنسرن تھا فیملی, لائک ہمارے ایلڈرس جو میری پوری ظاہر فیملی ہے, ان کی ہے, بہت ہی کیوٹ مام ہے, بہت پیاری, اور بہت کیوٹ ابو ہیں. تو اب میرے تو دونوں ہی حیات نہیں ہیں, تو وہ والے میرے ہو گئے. تو ان کا بہت زیادہ رول تھا اس پورے اس میں کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے. کیونکہ ویسے کہنا کہ آپ شادی کر رہے ہیں از اوکے, بٹ آپ جب ایکٹریس سے شادی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا ڈفرینٹ اینگل ہو جاتا ہے. تو بٹ مطلب بہت ہی اوپن آرمس کے ساتھ مجھے ایکسیپٹ کیا, پیار کیا بہت, اور ابھی تک بہت پیار کرتے ہیں سب. آپ نے, میں آپ کی شادی کی پکچرز دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا آپ لوگوں نے کافی رسمیں وغیرہ بھی کی ہیں. پھر وہ شیشے میں دیکھنے والا, سو دیٹ واز سو کیوٹ. وہ دودھ والا بھی کیا تھا, وہ جو رنگ ڈھونڈتے ہیں وہ شیشے والے. اچھا, اینڈ دین آلسو دا کلرز دیٹ یو چوز, بیکاز موسٹلی جب لوگ اگر تھوڑا ایج ہو جائے اور وہ دوسری شادی کریں تو وہ کریم وائٹ بیج پہنتے ہیں, بٹ یو چوز اے نائس برائٹ کلر. تو اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا, اور کیا یہ آ رہا تھا کہ یار اب لوگ پھر بولیں گے مجھے باتیں, اینڈ یو چوز ٹو اگنور دوز, اینی تھنگ دیٹ یو بوتھ وانٹ ٹو سے؟ سو آئی وینٹ ٹو پنک ٹری, اور میں ان کے کپڑے بہت پہنتی ہوں, اور میں نے بہت کپڑے دیکھے, اینڈ ایگزیکٹلی یو رائٹ, میں گئی وائٹ پہننے کے لیے ہی تھی. تو وائٹ سے آپ نے اسٹارٹ وائٹ ہی چوز کر رہی تھی. اینڈ دین دس کیم اپ اینڈ شی واز لائک, جو ادھر بچی تھی اس نے کہا آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں.
مطلب کلر ہی ہے, کیا فرق پڑا ہے. کیا کلر ہی تو ہے, شادی تو ہو رہی ہے, کیوں نہیں. اور شاید میں تھوڑی سی پرانے ٹائپ خیالوں کی عورت ہوں. مجھے لگتا ہے شادی پہ آپ کو ریڈ پہننا چاہیے یا پنک پہننا چاہیے, اور بہت گلو ہوتا ہے یہ وہ. اور بس وہ جب میں نے پہنا تو انوشا واز ود می اینڈ شی واز لائک جبا جی اٹس گیونگ لائک بیسٹ, بس پہن لیں یہ. اور بس اس طرح وہ لیا. اور گڈ لک یہ ہوئی کہ میری نانی کا دوپٹہ میری خالہ کے پاس تھا اور وہ آ گیا جس میں میرا نکاح ہوا. تو وہ میرے لیے بڑا لک تھی میری کہ وہ دوپٹہ مجھے ملا. ان کی شادی کا دوپٹہ وہ میں نے اوپر سے اوڑھا, تو وہ بھی پنک تھا. اور سیٹ ہم لوگ گئے بس بھاگتے دوڑتے, جو ہم لوگوں کو سمجھ آیا ہم نے لیا. اچھا ہو گیا آئی تھنک. نہیں بہت اچھا ہو گیا. آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا رسم کو لے کر اور چیزوں کو لے کر؟ اور یو لائک بٹ طرف سے یہ ساری میری سائڈ سے ہو رہی تھی. تو میری سائڈ آف دا فیملی دے وانٹڈ ٹو ہیو آل آف دیٹ. دیٹ از سو نائس ٹو ہیئر ماشاءاللہ. حالانکہ یہ کوئی بہت گرینڈ اسکیل پہ نہیں ہو رہی تھی, بہت ہماری جو ہے وہ چھوٹی سی گھر کے اندر ہم لوگوں نے نکاح کیا تھا, بہت لمیٹڈ گیسٹ تھے. لیکن یا مائی سائڈ آف دا فیملی وہ چاہتے تھے کہ یہ ساری رسمیں. اور پلیز وہ رسم بھی کلیئر کر دیں, وہ جو قرآن شریف وہ جو سب بول رہے ہیں کہ وہ بندیا لگا رہا ہے اس کے اس پہ, یہ ہندو ہے کیا لڑکا, یہ بھی کمنٹس آئے ہمارے پاس. Not really. بہت سے لوگ مجھے بول رہے ہیں ایک تو ہندو اور دوسرا شکل سے یہودی لگتا ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ ایک چوز کرتی ہوں, 2 in 1. مسلمان ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے بس مجھے. اینی ہاؤ تو وہ ایک ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ دلہن کے اس پہ جو ہے وہ کل لکھتے ہیں صرف اشارے سے. اوکے. تو میرے خیال میں کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے اور میں وہ دیکھتا جا رہا ہوں اور وہ کل لکھ رہا ہوں ان کے ہاتھ ماتھے پہ. آئی فیل سیڈ کہ کتنی خوبصورت چیزوں کو یا آپ کے جو آپ کے لیے ویلیوز اور آپ کی ٹریڈیشنز یا آپ لوگوں کے وہ ہیں اس کو کتنے غلط میننگ کبھی کبھی ہم لوگ دے دیتے ہیں. سو اپالوجیز فار دیٹ. اچھا میری بڑی نا کیوریوسٹی ہے, آئی وانٹ ٹو نو, سوری ڈم کویسچن بھی شاید لگے بٹ تھنک میں کوئی فین گرل بیٹھی ہوں یہاں پہ آپ دونوں کی. So getting married at this age versus getting married at a younger age like maybe 26, 28, is it different? Is it the same یا feelings وہی ہوتی ہیں, دل میں کچھ ہوتا ہے اور کیا؟ Because ہم لوگ assume کرتے ہیں نا as you said کہ 40 cross کیا ہے تو نہ صرف سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اللہ اللہ کرے, سوسائٹی کہتی ہے اس کی تو فیلنگز ہی نہیں ہیں, یہ تو that person doesn't have any feelings, doesn't have any dreams, you know. تو what would you guys like to say? دیکھیں اگر سوسائٹی کی بات کریں نا تو ان کا تو پرسیپشن ہر ایک کا شادی کا ہی ایک ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے, جس طرح کے سوری ٹو یوز دا ورڈ واہیات کمنٹس بہت سے آتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یار شادی کا مفہوم آپ کے لیے بیسکلی صرف یہی ہے. صحیح ہے, ہمارے لیے شادی بیسکلی کمپینین شپ تھی. وی وانٹیڈ ٹو بی ٹوگیدر سنس وی ور لائکنگ ایچ ادرس کمپنی سو مچ. ہم نے کہا یار اس کو پھر پرماننٹ چیز کر لیتے ہیں نا, لیٹس ہیو اے کمپینینشپ فار ایور ٹوگیدر. So that was the whole idea. So as far age factor is concerned, I think there is no difference there. آپ مطلب ویسے ہی انجوائے کرتے ہیں, آپ ویسے ہی ہر مومنٹ کو چیرش کرتے ہیں جیسے شاید ارلی 20s یا ارلی 30s میں کی ہوتی. بس فرق اتنا ہے کہ اب آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوتی ہیں. اس وقت آپ ناسمجھی میں ایک دوسرے کا دل بھی دکھا دیتے ہیں یا بدتمیزیاں بھی ہو جاتی ہیں یا آپ اگنورنٹ ہو جاتے ہیں. اس ایج میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کس پوزیشن پہ ہیں آپ کے پارٹنر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, آپ کی کیا فیلنگز ہیں, کس چیز کو لے کر آپ کو کس طرح موو آؤٹ کرنا ہے. آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم ٹو گیٹ میریڈ. آئی تھنک دس از ایون بیٹر ایکچولی, کیونکہ 20s 30s والوں کے اوپر پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے, آپ بہت ساری چیزوں کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے کریئر میں فائنینشیلی خود بھی سیٹل نہیں ہوئے ہوتے ہو. تو یہ تھوڑی بہت فیملی سپورٹ سسٹم بھی چل رہا ہے اینڈ آل دیٹ, ڈیسیشن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے اس وقت. تو بہت ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو اس ایج میں آ کے ایکچولی جو ہے وہ آپ زیادہ میچیورلی ایک ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہو. آئی تھنک وہ میچورٹی آپ کو تھوڑا سا پیشنٹ بھی کر دیتی ہوگی. جس چیز پہ آپ ایک ینگر ایج میں بہت ایموشنلی ریئیکٹ کریں گے, لائک یہ ٹائم ہے گزر جائے گا, نو نیڈ ٹو ریئیکٹ, غلطیوں سے سیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ فون کال آ رہی ہوتی تھی تو بٹر فلائز ہوتی وہ یہ پوچھ رہی تھی, دل دھڑک رہا ہوتا تھا کہ او میسج آیا نہیں آیا, ویٹ ہو رہا تھا, 2 گھنٹے ہو گئے میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا ابھی تک. اب وہ والے مسئلے نہیں ہیں کہ ابھی نہیں جب شروع میں.
हाँ तब अभी भी तो शादी ये हो गई नहीं ना, था, अब तो मतलब normal, ये अब तो ये एक हम दोनों में अच्छी बात थी कि हम दोनों का वर्क क्या के जो डायनेमिक्स हैं वो ऐसे हैं कि उसको पता है कि इफ़ शी इज़ ऑन द सेट शी विल बी देयर फॉर 12 आवर्स, और अगर वो सीन में होगी तो शी विल नॉट पिक अप माई फोन, सो ही विल वेट। और फिर जैसे ये अपने ऑफिस में होते हैं तो आई नो कि ये अपनी मीटिंग्स में होगा, ये कुछ भी कर रहे होंगे, तो मैं you know, I won't disturb. So I leave a message to him कि whenever you free call me back. Okay, nice. I won't, you know, impatient नहीं होंगे. impatient नहीं होते दोनों. हाँ, but I get it completely वो of course and that's really nice to hear. But what I mean is like कि you know अच्छा gift आया पहला तो क्या आया है वो message आया है, I want to read what he sent, or you know just sending a random miss you message, that's a ये सब regular चीज़ें thing. चल रही हैं. That's a Okay, regular yeah, thing. yeah. Good. सुबह सुबह जो रील्स जो है ना सारी वो टिंग 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 दोनों फोन में बजते तो या वो हो रहा है. इट्स लवली. और बहुत सारे हमने अपनी तरफ से अपने वो बनाए हुए हैं कि ये करना है और यू सुबह उठ के ये होगा और तुम पानी दोगी और या मैं थिंग्स एट होम. तो हाँ वो ऑटोमेटिकली एक चीज सेट हो गई है, डेवलप हो गई हैं चीज़ें, वो करते हैं. कहना नहीं पड़ता एक दूसरे को कुछ भी. वी नो ईच अदर वेरी वेल, माशाल्लाह. सो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंगली. So how did you tell Anzala, आपकी जो बेटी है उनको कैसे बताया आपने? So फौरन ही बता दिया. फौरन ही बता दिया था. हाँ तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम होम एंड आई टोल्ड हर लाइक दिस इज Sky and he's really nice and I think he's a good person also and he was really taking care of everybody at the dinner, ये वो. मैंने उससे बहुत सारी बातें की और मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी. और बस I slept over it. 2 दिन के बाद he messaged and he's like hi how are you, just got your number, ये वो. And I was screaming on my bed. Did you know this? Later I got to know this. वरना मैंने कहा no, he messaged me. वो बहुत funny था. And then he came to see me at home. तो उस वक्त मेरी अम्मी भी हयात थी. तो अच्छा हमारे घर में ये बहुत अम्मी ने बहुत इजी रखा हुआ था कि अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो वो घर आने चाहिए, सबसे मिलें ताकि हमें पता हो तुम लोग किन दोस्तों से मिल रहे हो. तो ही केम एंड मैंने इनको अम्मी से मिलाया अपनी, और अम्मी मिल तो ली अम्मी उस वक्त. बाद में शी वाज लाइक कौन है, अम्मी दोस्त है. अम्मी वाज लाइक व्हाई यू स्माइलिंग देन. इतनी बड़ी स्माइल दोस्त के लिए. शी वाज लाइक तब क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं है अभी बस दोस्त है, अच्छा है ना ये वो. और फिर अंजला इनसे मिली एंड शी इज़ लाइक उसने बाद में मुझे बोला, उसने कहा मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. तो वो इनको आदि बाबा बोलती है. ओके. तो खुद ही ऑटो पे वो शुरू हो गया आदि बाबा बोलना. और सो उसका शुरू से रिलेशनशिप रहा है. हाँ जब से मेरी दोस्ती हुई है तब से ही मैंने अपने भाई से बहन से सबसे मिला दिया था मैंने, क्योंकि हम हैंग आउट इतना ज़्यादा कर रहे थे. अब आदि आ रहे हैं, पिक कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ, हम आ रहे हैं, यू नो ये सब चल रहा था. और फिर जब when he proposed and I was sitting with her and I was like you know he proposed and what do you think about it. So she was like okay I need to talk to him first and then I'll tell you. ओके. या तो रोल्स रिवर्स हो रहे हैं. हाँ फिर इनकी कुछ आपस में बातचीत हुई and then she's like I think he's a good person, we should go for it. That's so sweet. So क्या बात की उन्होंने? She obviously had concerns उसने इसके वो फ्यूचर को लेके. वो वाली कॉल तो नहीं की वो जो भाई करते ना कि अगर हमारी बहन के साथ हमारी अम्मा के साथ मैस किया तो मेरे से बुरा. एग्जैक्टली ये कहानी शायद, लेकिन बिटवीन द लाइंस यही कहना चाह रही थी. I can totally imagine. फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाया शहूद से. शहूद. और फिर शहूद मिले. शहूद ने कहा कि बहुत अच्छा बंदा है, सो थिंक अबाउट इट. वो चलता रहा. फिर माय मदर पास्ट अवे, तो मेरी पूरी यूएस से जो मेरी फैमिली यूएस में रहती है वो सब पाकिस्तान आए हुए थे, मेरी खालाएँ वगैरह सारी. और वहाँ पे मैंने इनको फैमिली से मिलाया पहली दफ़ा. तब मिले थे एक्सटेंडेड फैमिली से. फिर फैमिली में जब मिलना जुलना शुरू हुए और फिर अंजला की शादी पे जब सब लोग इनसे मिले तो फिर मेरी फैमिली ने बोलना शुरू किया कि यू नो अब सोचो कि क्या करना है. ओके. तुम प्रपोज क्यों नहीं करती इस लड़के को? मैं क्यों नहीं करती. तो बस फिर मैंने उन्हें बताया कि वो उसने तो बेचारे ने प्रपोज किया है, मैं नखरा दिखा रही हूँ. ओके. तो फिर मेरी खाला ने बैठ के मुझे समझाया कि बेटा बुरी बात है नखरा ना करो. हाँ. फिर आहिस्ता आहिस्ता बस
تو میں نے پہلے سب سے انٹروڈیوس کرایا گھر میں, فیملی میں, سب جگہ, دوستوں میں, تو سب نے ہی گڈ کہا. میں کہا اور آپ کی ریلیشن شپ کیسی ہے انزلہ کے ساتھ؟ انزلہ کے ساتھ میری امیزنگ, لائک اور سنس آپ دا کو- بگننگ. اوکے. اور اس میں شادی کے بعد یا شادی سے پہلے کوئی ڈفرینس ایکچولی نہیں ہے, کیونکہ می اینڈ انزلہ مور لائک فرینڈس. اوکے. مطلب اگر میرا اس سے بھی جو ہے نا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا تو میں اور انزلہ اکیلے بیٹھ کے بات کرتے تھے, تمہاری ماں نے یہ کیا, تمہاری ماں نے یہ کیا. اوکے. تو ہمارے تو والی ڈائنامکس ہیں. شی از مور لائک اے فرینڈ ٹو می, بہت کلوز ہے مجھ سے, بہت پیار ہے ہم کچھ بھی دونوں کے ہوتا ہے بیچ. تو شی وڈ کال ہم. اوکے. پہلے وہ اس کو کال کرے گی, پھر مجھے بتائے گی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. سو اٹس نائس, اٹس ریئلی بیوٹیفل. آسان ہوتا ہوگا ٹو ہیو اے ڈاٹر, اسٹیپ ڈاٹر ہو از اولڈر رادر دین کہ چھوٹا بچہ ہو جس سے آپ کو تھوڑا وہ ہو کہ کیسے سنبھالیں گے, کیا کریں گے, ہے نا, ڈائنامکس بیکم ان فیکٹ مور انٹرسٹنگ بیکاز یو نو کہ جیسے آپ کہیں گے دوستی ہے, بات چیت اچھی ہو جاتی ہے. ورنہ ایک تو آلریڈی آپ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ڈائنامکس اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں سچویشن. اور پھر میرا داماد بہت اچھا ہے. انزلہ کا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت بہت اچھا بچہ ہے, تاشفین. اس کی اور ان کی بہت دوستی ہے. تو جب ہم سارے گھر میں ایک ساتھ ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک بس سمجھو لافٹر سیشن چل رہا ہوتا ہے کانسٹنٹلی, کچھ نہ کچھ, اور باتیں, مستیاں, کھانا آ رہا ہے, موویز دیکھ رہے ہیں ساتھ. اٹس فن, اٹس فن. اینڈ ناٹ اونلی تاشفین, آئی مسٹ سے انزلہ کا پورے ان لاز, ہاں پورے لولی پیپل. ان کو جب ان کو آپ نے بتایا, انزلہ نے بتایا, یہ تو آپ کا بہت میجر کنسرن ہوگا کہ میں ان کو کیسے بتاؤں گی یا وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے. ہاں مگر وہ لوگ بہت اچھے اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں, اور میں نے خود ان کو کال کر کے بتایا کہ میں نکاح کر رہی ہوں. دے ور ریئلی ریئلی ہیپی اباؤٹ اٹ. اور سب لوگ آئے میرے نکاح پہ, پوری فیملی تھی تاشفین کی, اور بہت خوش تھے اس بات پر. دیکھیں اب آپ ایج پہ لے جائیں اور ایسی باتیں کریں تو ایک الگ بات ہے, لیکن نکاح تو مطلب بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں, آپ شادی کر رہے ہیں, آپ ایک چیز کو لیگلائز کر رہے ہیں اور اس کو بیوٹیفلی ادا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا, فیملی ہوگی, تو وہ اس کو آبجیکشن نہیں ہوگا اس پہ. کامنٹس کی طرف آتے ہیں, کس طرح کی باتیں سننے کو ملی جو آپ کو بہت حیران کی؟ اللہ اللہ کریں یہ کیا کر رہے ہیں. بٹ لیکن یہ لائک 98% آئی وڈ سے سارے بہت اچھے کمنٹس تھے, ایوری ون واز ہیپی اباؤٹ اٹ. خواتین نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے ہمیں ہوپ دی ہے, اور مرد جیلس ہو گئے ہوں گے. خواتین نے بولا بہت That's all I can say. مرد جیلس ہو گئے ہوں گے. گڈ ون ابھی آپ کو صحیح لائنس بتائے بھائی, آپ کلاسز دیں آ کے ہمیں باقی مردوں کو, دس از ہاؤ یو شوڈ ڈیل ود دی ویمن. اوکے. تو ہاں کافی عجیب سے بھی تھے کچھ کمنٹس, مگر لڑکیوں نے یا خواتین نے بولا کہ آپ نے ہوپ دی ہے ہمیں کہ آگے جا کے لائف میں بھی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے, اور اینڈ وائی ناٹ. اور ہمیں ہوپ بہت سارے لوگوں نے دی. دیکھیں سمینہ آپا نے ہمیں ہوپ دی, بشرا انصاری نے ہمیں ہوپ دی کہ ہاں لیٹر ایج میں, اور انہوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ ایج میں شادیاں کی, دونوں نے خواتین نے, اینڈ دے ویری ہیپی ایٹ ہوم ماشاء اللہ سے. تو ان کو دیکھ کے مجھے لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب تو پوتے بھی ہیں ان کے, نوازے بھی سب ہیں, تو کر سکتے ہیں, وائی ناٹ. اور وہی آپ کی بات نکاح اتنی خوبصورت چیز ہے, شادی اتنی خوبصورت چیز ہے, اور ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا اس کو, اور ہم ایک انسان کو اس کی خوشی آرام سے خوش نہیں ہونے دیتے اس کو اس کی خوشی میں, ہے نا. اور جو آپ نے ایک بات بولی تھی نا, وہ اتنی کوئی آپ نے اچھی بات بولی کہ ایک تو بینگ اے مدر آپ کی پوری زندگی وہ پھر بچے کے گرد ریوالو کر رہی ہے, اینڈ دین لوگ آپ کو ایز اے پرسن نہیں دیکھ رہے ہیں کہ, اینڈ دے آر ایزیومنگ کہ بھائی بس اب تم چھوڑو, تمہاری کوئی خواہشات نہیں ہیں, تم یہ کرو. ہاؤ کین وی چینج دس, کین وی ایور چینج دس؟ کیا ہم یہ, اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی شادی ہی کرے دوسری, آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو آپ کچھ اور بھی کرنا چاہ سکتے ہوتے ہیں, لیکن وہی ہماری سوسائٹی بولے گی نا اب تم کونے پہ بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں کرو. تو یہ ہمیں خود ہی چینج کرنا ہوگا, لائک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا ڈفرینٹ چیزوں کا. لوگوں کو خاص طور پہ عورتوں کو سمجھانا ہوگا کہ وہ سیڈ موڈ سے باہر آئیں. آپ اتنی نیگیٹو انرجی لیتے ہیں لوگوں کی, اور پھر وہ آپ اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں وہ ساری نیگیٹو انرجی, اور پھر آپ اسی کو لے کے اپنی لائف چلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو کچھ چیزوں کو شیڈ آف کرنا ہوگا اپنی لائف سے, اگنور کرنا ہوگا. لائک ہم لوگ انڈسٹری میں رہتے ہیں, سارا وقت انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, ادھر ادھر پکچرز لگتی ہیں, ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں, لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. جتنا ہم لوگ بیک لیش فیس کرتے ہیں اپنی گھریلو عورت نہیں کر رہی ہے.
تو if we can, of course you can, you know, کیونکہ آپ تو صرف 4 لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, ہم تو 1 million 2 million کی باتیں سن رہے ہیں, you know. تو there's a difference, you need to get this off from your head, نکالنا پڑے گا, اٹھ کے چلنا پڑے گا. اور آئی تھنک آپ دونوں ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں, پیپل یو نو ماشاء اللہ سے ڈوئنگ ویل ان دیئر لائفز, اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو جو فیملیز کی طرف ہے اس کو نبھا رہے ہیں, جابس کر رہے ہیں, بٹ یو ہیو یور اون پرسنالٹی آلسو, اور آپ اپنی زندگی میں کمپینین شپ ڈھونڈ رہے تھے, وہ ملی ہے, تو یو آر ٹیکنگ دیٹ یو نو, اینڈ اس کو خوشی سے زندگی کو جی رہے ہیں, وچ شوڈ ناٹ بی, اس کو بلاک نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ایک سرٹن ایج کے لوگ ہیں تو اب یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے, اب چاہے ان کو مل بھی گیا تو نہیں کیسے وہ کریں. اور کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے نہیں پتا. مطلب وہی بتا دیں اس کی بیسس کہ یہ اگر پرسیپشن ڈیولپ کیا ہوا بھی ہے ایج فیکٹر کو لے کے, کسی بھی چیز کو لے کے, کس بیسس کے اوپر؟ نہ شرعی طور پہ اس میں کوئی پرابلم ہے, نہ لیگل پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کوئی پرابلم ہے, دین واٹس دی ایشو دیئر؟ I have no idea. جسٹ اے پرسیپشن کسی نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا, جیسے انزلہ نے بہت سپورٹ کیا آپ کو, مجھے لگتا ہے کبھی کبھی بچے جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا ماں باپ کی ان کی بھی, ان کو بلیم نہیں کر سکتے, ان کو بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے, دے آر آلسو اسکیئرڈ کہ دوسرا آنے والا انسان ہماری زندگی کو کیسے امپیکٹ کرے گا. تو بچوں کے لیے تو ماں اور باپ یا دونوں میں جو بھی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں آئی تھنک بچوں کو بھی تھوڑا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے وہ بڑے ہو تو پھر شاید مائیں اور ہمت کریں, باپ اور ہمت کریں, جب ان کو گھر کی طرف سے سپورٹ ملے. آپ کی فیملی نے بھی سپورٹ کیا تو یو ور ایبل ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیژن, یو نو. تو آئی تھنک فیملیز آر آلسو امپورٹنٹ ٹو ڈو. لیکن ہمارے بڑے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے بڑوں نے مثالیں کریٹ کی تو ہم مثال بن سکیں. اب ہمارے چھوٹے شاید ہمیں دیکھ کے اس کو چیز کو ڈیولپ کریں اپنے اندر, تو آئی تھنک ٹائم لگے گا, بٹ آہستہ آہستہ امپروومنٹ آ جائے گی, لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ اٹس اوکے, یو نو. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بٹ بچے کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, ماں کی شادی کرا دیں آپ یا باپ کی شادی کرا دیں, اور کی کیسے, اور ساری زندگی گرجز رکھتے ہیں دل میں کہ ہمارے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی ماں کی ڈیتھ کے بعد, یا ماں نے کر لی تھی. دس از رانگ. مطلب آپ ان کو ایک پورا ایک ہیومن ہے, ان کی اپنی نیڈز ہیں, ان کی اپنی ایموشنل ٹراماز ہیں, ان کو بھی کچھ کر لینے دیں اپنی لائف میں, اٹس اوکے, یو نو. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے سوچا نہیں تھا اس بات پہ, میں صرف ادھر تو سوچ رہی تھی, بٹ یو آر رائٹ. کتنے لوگ اکیلے, کیونکہ اور ویسے بھی بچوں کی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں, ہم سب کی اپنی اپنی زندگیاں ہیں, سب شادیاں کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, وہ ایک بیچاری ماں اکیلی رہ رہی ہے کیونکہ ان کے بیچارے ہسبینڈ پتہ نہیں کب مر گئے تھے, یو نو, یا انکل. تو آپ نے بہت ہی ریولیوشنری بات کر دی ہے, یہ تو ہم دونوں پہ ہی فتویٰ جاری نہ ہو جائے. نہیں, مگر یہ بہت سیڈ بات ہے. جب آپ کے قرآن نے آپ کو اجازت دی, جب آپ کے دین نے دی, آپ کے کانسٹیٹیوشن نے دی, جیسے ہی کہہ رہے ہیں, جب ہر چیز سے اجازت ہے تو پھر ایموشنل اپنی ڈرائیوز بھی تھوڑے روکیں نا, اگلے کو جینے دیں تھوڑا سا. اس میں اتنی قباحت کیا ہے؟ محبت کا میننگ چینج ہوا آپ دونوں کے لیے اوور ٹائم؟ ہاؤ ڈو یو, کیسے, اب کیا ہے محبت آپ لوگوں کے لیے؟ آئی تھنک ہم دونوں کا ساتھ از لو, وین وی ٹوگیدر از لو, being together از لو. بٹ پہلے کیا سوچتے تھے ینگر ایج پہ, اور اب اور واٹ وڈ یو ٹیل ٹو آل دوز پیپل ان دیئر 20s جو محبت کے بارے میں, کیا آپ ان کو کریکٹ تو نہیں میں بولوں گی, رانگ ورڈ, بٹ کیا ان کو بولنا چاہیں گے کہ دیکھو اب بھی ایسا سوچ رہے ہو, ایسا نہ سوچو, یا تھوڑا سا ویٹ کرو, ایسے چینج ہوں گی چیزیں, صبر کرو, کیا کچھ کہنا چاہیں گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نا صبر ختم ہو گیا, ٹینشن اسپین ختم ہو گیا. آپ نوٹس کہ ٹک 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 کر پاتا, تو وہی ریئل لائف میں بھی آپ کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ اگلا جو ہیومن ہے نا آپ کے ساتھ, اس کو پراپر آپ کی اٹینشن چاہیے, اس کو پراپر آپ سے بات کرنی ہے, تو صبر اندر لے کر آنا نا بہت ضروری ہے. ہمارے لوگوں میں صبر زیرو ہو گیا, مجھے ایسا لگتا ہے. جیسے ہم لوگوں کی کوئی بات بھی ہو جاتی ہے تو وی لاف اٹ آف, مطلب ہم اس پہ پھڈا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے مجھے یہ کہا میں تمہاری ماں کو فون کرتی ہوں, یہ نہیں ہے. کہہ دیا, میں ہنس کے ختم کر دیتی ہوں کہ اچھا یار چھوڑو, اب میں اتنی چھوٹی سی بات میں کیا لڑوں, یو نو. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا
साबिर हो जाएं यार थोड़ा This can only come with maturity and time and patience. एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला था कि 20s में जो लोग हैं उनको हम नहीं बोल सकते, नहीं सिखा Yeah, सकते. that's true. वो जब इस एज में आएंगे तभी रियलाइज करेंगे. तो लेट देम गो थ्रू द ड्रिल. आप कह रहे हैं इनको सफर करने दो. सफर ये ड्रिल है, लर्निंग है. हमने भी किया था, इनको भी गुजरने दो. इस खुद चीज़ से. सीखेंगे. खुद सीखेंगे. सिंगल मदर्स को या वो ख़वातीन जिनकी जो मे बी बेवा हैं, विडोज़ हैं, या क्या कहना चाहेंगी? दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन और दे आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड अगेन. एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से टू देम? देखिए हमारे यहाँ तो एक तो रिश्ते मिलने ही बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, बाहर नहीं निकलती, लोगों से नहीं मिलती. जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, आपको क्या पता हु इज़ वेटिंग फॉर यू. यू नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस. दूसरी बात ये कि अक्सर मैं ख़वातीन को देखती हूँ जो 40+ हो गई हैं, उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है. दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. वॉक नहीं करती, जॉग नहीं करती, डाइट का ख्याल नहीं रखती, वेट बढ़ा ली हैं. जो भी मर्द आपकी लाइफ में आता है उसको कुछ चाहिए होता है आपसे. एटलीस्ट ब्यूटी हो, आपकी बात करने का तरीका अच्छा हो. अक्सर आपको याद है मैं बचपन में इस्लामियात उर्दू की टीचर्स होती थी, शादी नहीं हुई थी, बहुत एज हो जाती थी और बहुत डांटती थी. एंड आई वाज लाइक व्हाई आर दे लाइक दिस, क्यों डांटती हैं इतना. वो क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है. फिर जब आप उसी एनर्जी को लेके किसी की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो आप उसको भी टें ही कर रहे होते हैं. तो वो थोड़ी टें कम करें, थोड़ी अपने आप को पॉलिश करें, स्टार्ट लर्निंग. एंड शादी नहीं हो रही तो डू समथिंग एल्स. याद है लास्ट इंटरव्यू हम कर रहे थे जब आपके साथ, तो मैं आपको कहती थी कि मुझे इतना अच्छा लगता है अब लड़कियों को देख के. दे गेट ड्रेस, मेकअप करती हैं, बाहर निकलती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस कर रही हैं. आई लव दिस जनरेशन. दिस इज़ सच अ गुड जनरेशन. इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब हम बुढ़े हो रहे होंगे और ये लोग फुल अपने पीक पर होंगे तो ये बड़ी अच्छी जनरेशन होगी, बहुत अच्छी होगी. तो आई थिंक मैं सब ख़वातीन को ये कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, थोड़ा पढ़ें, नॉलेज लें. आप एक अगर मर्द की लाइफ में आ रही हैं तो मर्द का इंटरेस्ट क्या होता है, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ये वो. थोड़ा देखें उन चीज़ों को भी, थोड़ा सा सुन लें क्या होता है, डिस्कशन कर सकेंगी. अपने आप को improve करें. saying shit, but नहीं, I totally agree. No, you're not saying. This is where we started connecting from. हमारी दोनों की एक सी बातें थी, एक सा इंटरेस्ट था. हम पॉलिटिक्स पे बहुत बातें करते हैं, दीन पे करते हैं, और मूवीज़. लेकिन आज हम अभी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं बैठ के. That's good. और आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट टू मेन जो सोच रहे हैं दोबारा शादी का, who are taking this second chance at love, अगर राइट बट कंपेनियन उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हो रहा है फैमिली का, एंड दे आर ऑल्सो डबल माइंडेड कि यार हम दोबारा इसमें पढ़ें नहीं पढ़ें क्या. देखिए डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको राइट कंपेनियन मिल गया है, शी इज़ द वन जिसके साथ आप बाकी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आई थिंक यू शुड टेक अ चांस. लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी बोलूँगा कि जो आपकी प्रीवियस एक लाइफ चल रही है, आपकी प्रीवियस फैमिली चल रही है, दैट शुडंट गेट अफेक्टेड. अब ये नहीं हो कि आप जो है वो बिल्कुल ही बरियोज़म्मा हो जाएं, लेट्स हैव अ न्यू बिगनिंग. ये नहीं होना चाहिए. बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस होना चाहिए. आप ख्याल रखें, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूलनी चाहिए मर्द को. इफ़ अ मैन इज़ बीइंग अ प्रोवाइडर तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, और नॉट ओनली द फाइनेंशियल साइड बट इवन द इमोशनल साइड एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल. उस सब का ख्याल रखें. Then it's totally fine. If I may ask, mostly हमारे यहाँ जो मेंटालिटी होती है मर्दों की वही होती है कि even if they are divorced themselves, वो अपने लिए जब ढूंढेंगे तो उनको सिंगल लड़की ही चाहिए होगी, अपने से छोटी ही चाहिए होगी, और ख़ुद डाइवोर्स हो भी तो फिर भी एक डाइवोर्स का टैबू अभी भी हमारे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत कॉमन है. इतना जगह चेंज नहीं हुआ है. तो आपकी थिंकिंग कैसे चेंज थी? हाउ वर यू ओके कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता? Is there something related to the upbringing that you have had, exposure, बाहर पढ़ के आए हैं क्या, या over the time आपकी भी thinking ऐसे change हुई? I think a lot has to do with exposure. क्योंकि मेरा as I said कि मेरा एक्सपोर्ट्स का काम है, ट्रैवलिंग बहुत है, बाहर बहुत टाइम गुजारा है, दूसरे कल्चर्स भी देखे, दूसरे लोगों को भी देखा है कि वहाँ पे किस तरह लाइफ लेके चल रहे हैं वो लोग.
اس کا ایک امپیکٹ تھا, اپ برنگنگ کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ تھا. اینڈ کبھی وہ ابھی ایک بیچ میں سوال آپ نے کیا تھا, میں بولا تھا میں کسی کو ڈھونڈ ہی نہیں رہا تھا, تو کوئی بینچ مارک بھی سیٹ نہیں کیا ہوا تھا, نہ وہ ایج کے حساب سے نہ کسی بھی حوالے سے کوئی بینچ مارک تھا ہی نہیں. کنیکشن بلڈ اگر ہوتا ہے تو یس دیٹ از دا رائٹ پارٹنر یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو. تو آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا ٹو گیٹ میرڈ؟ نہیں. nothing at all. اوکے. اینڈ ہاؤ از یور فیملی, ہاؤ ڈڈ دے ٹیک اٹ جب آپ نے ان کو نیوز بتائی, ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ اینڈ ہر بینگ From my side it was just that کہ تم خوش ہو, your decision, go ahead, mature ہو and اپنا اچھا بھلا خود بہتر سمجھتے ہو, تو تمہیں صحیح لگ رہا ہے تم بہتر کر لو. اور جو ینگر کڈس ہیں, لڑکے لڑکیاں جن کے پیرنٹس تھوڑے سے یو نو ہو آر کڈس آف سنگل پیرنٹس, ان کو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کچھ ان کو کہنا چاہیں گی ٹو ہیلپ دیم بی سیکیور اینڈ ناٹ وری کہ یو نو اگر ان کے پیرنٹس کو ایسا ان کے ماں یا باپ ایسا ڈیسیجن لے رہے ہیں ٹو گیٹ میرڈ کہ گھبرائیں نہیں, چیزیں شاید چینج نہیں ہوں. ہاں دیکھیں آج کل تو ویسے ہی بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں, ہر چیز لگ جاتی ہے جا کر. ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہینگر وینگر سے پٹ گئے تھے بچپن میں تو احساس ٹائپ چیز تھی نہیں, لیکن آج کل بچوں کو بہت پرابلم ہے یو نو. تو جتنا اپنے لیے فیل کر رہے ہیں نا ایموشنز, اتنا اگلے کو بھی اگر وہ لوگ ہیومن سمجھیں اور اس کے لیے بھی سوچیں کہ اس کے بھی اتنے ہی ایموشنل ٹراماز ہوں گے, نیڈز ہوں گی, یو نو اس کے رائٹس ہیں جتنے آپ کے ہیں, تو آئی تھنک چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مطلب جیسے آپ اپنی امی کو نا اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ صرف میری ہیں, ان کو بھی تو کوئی چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, تو جیسے آپ کو چاہیے. اگر سوچیں امی اگر آپ کو اپنی پراپرٹی بنا لیں تو آپ کہاں جائیں گے, یو نو. تو اٹس وائس ورسا, دونوں کو سوچنا پڑے گا, پیرنٹس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسے کریں. اور اگر آپ اپنے بچوں کو دین صحیح سے سکھا رہے ہیں نا, تو بچے کبھی کھڑے ہو کے آپ سے کوشچن نہیں کریں گے, کیونکہ ان چیزوں کا جواب دین نے اتنا آسانی سے آپ کی ہولی بک میں دیا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اپنی کتاب اچھی طرح پڑھائی ہے نا بچے کو, وہ آپ سے کبھی کھڑے ہو کے سوال نہیں کرے گا, آئی ایم شیور, کیونکہ اس میں ہر چیز کا جواب گنجائش بھی ہے. اینڈ آف کورس نکاح اور شادی تو مطلب ہمارے معاشرے کا کی بنیاد ہے, اور اس کی تو آپ کو سنت میں آپ کو ہر جگہ ایگزامپلس ملیں گی اور سب کچھ. یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے بیکاز یو آر آلسو اے فادر؟ آئی تھنک کہ بس ہر انسان کو نا رسپیکٹ کرنی چاہیے اگلے کی انڈیویجوالٹی کی, کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ ایک اپنا مائنڈ سیٹ لے کے پیدا ہوا ہے وچ کین آلویز بی ڈفرینٹ فرام یورس. اس کے ڈفرینسز کو رسپیکٹ کرو, اینڈ ایز شی سیڈ اس کے رائٹس, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے ایموشنس, وہ سب کو اسپیس دو, اپنے آپ کو کسی کے اوپر حاوی نہیں کرو. آپ کو کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے انزلہ کا آئی ہیو ٹو بی ہر فادر آلسو, یا یو ٹرائی ٹو بی ہر فرینڈ, یا آپ تھوڑے وہ ڈسٹینس رکھتے ہیں کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ویسے ہو؟ آئی تھنک کہ انزلہ اور میں جب ملے ہیں نا تو آلریڈی ماشاء اللہ سے شی واز آلریڈی ان اے میچیور ایج, اور جویریہ نے جس طرح اس کا براٹ اپ کیا ہے تو ویسے بھی بہت ہی سینسیبل, بہت میچیور لڑکی ہے وہ. تو وہ والے ڈائنامکس تو بنے ہی نہیں کہ میں باپ بنتا, تو وہ شروع سے دوست ہی بنے اور دوست ہی بنے رہے. اور ایکچولی ہم دونوں بھی آپس میں وی آر مور آف اے فرینڈز. ہم میاں بیوی ابھی تک بن نہیں پائے ایکچولی, ہم ابھی تک دوستی بنے ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم بالکل دوست ہیں, اور ہم انہوں نے کوئی ٹینٹرم نہیں تھرو کیے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی چائے بنانے کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, کچھ نہیں. وہ ہماری تعریف کرو نا, بہت ایزی گوئنگ ہے. یہ بات ہے میں بتا رہی ہوں کہ سو آئی وانٹڈ ٹو کوک ایٹ ٹائمس فار ہم, اور یو نو سرو ہم فوڈ, اینڈ تو وہ ہی از لائک نہیں, یو نو ڈونٹ گو ان دی کچن, ادرک لہسن کی بو آئی. یہ کاٹ دینا, سیریسلی کاٹ دو. ویری صحیح. This is so true. You are right. Women need to know this. I'm sorry. Exactly. میں بھی کہہ رہی ہوں یہ, but yes, you are right. جو آپ نے پہلے بات بولی تھی کہ I'm not going into it. آپ نے کہہ دیا صحیح. ہاں بہت سے مرد بولتے نہیں ہوں گے, میں بول دیتا ہوں. ہاں نہیں آپ نے صحیح بات کی ہے. یہ بڑی آپ نے اچھی بات بولی, کمیونیکیشن کلیئر ہے. So you both have made it clear کہ ہمیں یہ چاہیے, یہ چاہیے. Is this? Yes. کہ سو اب آپ وہ سوچتی نہیں ہیں, جیسے خواتین کا وہ بھی بہت ہوتا ہے نا کہ میں ناراض ہوں بٹ میں بتاؤں گی نہیں اور تم مجھے آ کے خود مناؤ. وہ چینج ہو گیا یا وہ ہے؟ نہیں وہ ہے ہی نہیں ایسا کچھ. کوئی اگر کوئی بات ہوئی ہے اور مجھے لگا ہے تو آئی وڈ لائک سٹ ڈاؤن ود ہم, ایسے کیا آدھی بتاؤ کیا ہوا تھا, میں نے غلط سمجھا یا کیا بات ہو رہی تھی, یو نو, اینڈ دین ویل کلیئر اٹ اپ.
اور اگر ہم دونوں میں سے کسی بھی ایک کی غلطی ہوگی تو we will not say sorry, we'll say I love you, it's okay, we'll, you know, That's not so do it cute. again. So I think we don't have a relationship for saying sorry to each other. We don't say sorry. مجھے لگتا ہے ہم لوگ اس کو فکس کر لیتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں فکس کر لیں. You find solutions اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اچھا یار یہ اس وقت ہو گیا ہے بٹ آئندہ نہیں ہوگا, یو نو, آئی لو یو. So we don't argue, we just talk it out. Yeah, we talk it out. اگلے کا وہ سن لیا ویو اینڈ اوکے فائن یو آر رائٹ, ایسا کر لیتے ہیں. سو اگر دونوں آپ ایگری نہیں کر رہے ہو پھر یار اتفاق سے ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا, پھر بھی کر ہی لیتے ہیں, اتفاق سے ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں کہ وہ پرولونگ ہوا. مگر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ایسا صحیح ہے. if I may ask, جو آپ بتا رہے ہیں بڑی کیوٹ بات لگ رہی ہے, بڑی اچھی بات لگ رہی ہے, and I think all the couples need to listen to this. In fact anybody جو friends بھی آپس میں ہوں یا ماں بیٹی یا باپ بیٹا ہوں, ان کو بھی سننے کی ضرورت ہے کہ یہ پیشنس اور یہ یو نو تھوڑا سا رکھ رکھاؤ آپ کی ریلیشن شپ میں ہو کہ آئی ایم سوری کی جگہ یو ریئلائز دیٹ آئی لو یو سو آئی لسن ٹو یو, یو نو. بٹ از اٹ بیکاز زندگی میں آپ لوگوں نے ایک ٹائم دیکھا ہے, ایک سچویشن سے گزرے ہیں وhere you have lost what you had and then you realize the importance of certain things کہ now آپ value بہت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو and you don't want to lose what you have now. ایسا ہی ہے. Is that And it's, you know, marriage is not slavery. Get out of this concept. Woman is not a slave of a man. Why do you have to say sorry? Or even men, for that matter, کہ مرد آپ سے بار بار سوری, اچھا جانو مان جاؤ, سوری سوری, سب کیوں کر رہے ہیں؟ یو نو یہ ختم کریں ریلیشن شپس میں سے. سوری سلیوری نہیں کر رہے ہیں آپ پارٹنرز ہیں, آپ نے دن رات ساتھ گزارنے ہیں, آپ نے کھانا ساتھ کھانا ہے, آپ نے باہر جانا ہے, یو نو سوسائٹی کو منہ دینا ہے, بچے پالنے ہیں, ہزاروں چیزیں. آپ سوریاں کرتے رہیں گے, ہیومنز ہے نا, غلطی دونوں سے ہوگی ہی ہوگی, بالکل, نو میٹر واٹ ہوگی ہوگی. اس کو فکس کر لیں, لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ, لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک اٹ آؤٹ. تو ہمارا یہ چل رہا ہے. آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ آئی تھنک اٹس دا سیم. ہم لوگ کے جو ہے وہ یہ والے مسائل ہیں ہی نہیں. آئی نو اٹ ساؤنڈز ویری ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اور لوگ بولیں گے یار یہ کیمرے پہ آ کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن واقعی ہمارا ریلیشن ہے ہی ایسا. لیکن دیٹ از بیکاز آف دی یو نو پاسٹ ہسٹریز آف آور اون لائفس, اپنے ایکسپیرینسز, کہ یہاں آتے آتے ہم جو ہے وہ اتنے پکے ہو کے آئے ہیں کہ اب ایسے لے کے چلتے ہیں. لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. صحیح بات ہے. I just want to say that all those people who are listening, who are married, I think ہم ایک شاید کپلز ایک دوسرے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, چاہے وہ نکاح ہو, چاہے وہ ڈائیورس ہو, چاہے وہ آپ کا وڈو ہونا ہو, تو وہ تو قسمت میں لکھا ہے. لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو شادی کی نعمت دے دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ دوسری بار کے لیے آپ اس کو, آپ پہلی باری جو ابھی ینگ کپلز ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے کہ ویلیو کریں. اور آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت باتیں بول دی ہیں دیٹ یو نو give space, be a little bit more patient with each other. بالکل. Yeah, you know, and spend time with each other. Spend time. Most with important. them. Most important. بیچارہ آج کل آفس نہیں جا. I don't think he's complaining. And I'm also not working. I don't think you both are complaining on that. Not at all. Not at all. Yeah. Thank you so much for your time. It was Thank a you lovely for having us. conversation. Yeah. And I really mean it when I say thank you for me and my whole team, because مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہیں کریں, بٹ اگر آج 10 خواتین بھی یہ ہمت لے لیتی ہیں, 10 مرد حضرات بھی یو نو ایک ڈائیورسی سے شادی کرنے کا سوچتے ہیں یا کچھ یو نو اس کو کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر 10, چلے میں نمبر بڑھا دیتی ہوں تاکہ شاید قبولیت کا وقت تو اچھا نمبر 50 سے زیادہ لوگ بھی اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار وی ول ناٹ میک دس سبجیکٹ ٹیبو, تو یہ ایک ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی. اور میں چاہتی تھی کہ اس کانورسیشن کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ٹیبو کی جگہ نارملائز کریں. اور اسپیشلی میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتی ہوں رابعہ کہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا بند کرنا چاہیے. اتنی ایج ہو گئی ہے, اب کیا ہوگا, اور اب یہ کریں. ڈونٹ ڈیسائڈ فار می, لیٹ می ڈیسائڈ فار مائی سیلف, رائٹ? So you decide for yourself. Anybody who's listening to me, watching me right now, please decide for your own self. Stop listening to people. آپ کے جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہی چاہیں گے, لیکن اکثر ہوتا ہے نا فلانے یہ بول رہے ہیں, اس فلانے کا آج تک مجھے نام نہیں پتا وہ کون ہے بھائی, کون بول رہے ہیں, فلانے نے یہ بولا ہے. ان فلانے کو سننا بند کرتے ہیں
پلیز اپنا ڈیسیجن لیں, کام کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں. پتہ نہیں آپ نے شاید یہ مثال سنی ہوگی کہ ٹو ہیو اے پرنس یو نیڈ ٹو بی اے پرنسیس فرسٹ. So just be a princess first, then look for a prince, and he will come for sure. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آئی تھنک مرد ہو یا عورت ہو, اس کو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے, اور جسٹ بیکاز اے سرٹن ایج ہیز کم یو شوڈ ناٹ گیو اپ. یور ہیلتھ, یور پرسنل ڈیولپمنٹ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ تو کسی بھی ایج پہ, لیکن ایز یو گرو اولڈر زیادہ ضرورت ہے, بیکاز تب آپ کی آس پاس کے جو سارے سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ بھی بزی ہو جاتے ہیں نا. فرینڈس کی شادیاں ہو گئیں, فیملی بزی ہے, آپ لکی ہیں کوئی پارٹنر نہیں ہے تو خود کو کچھ اس قابل کریں. تو مجھے لگتا ہے آپ دونوں نے یہ بہت بہت زبردست اور خوبصورت بات بولی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میرج, اٹس یور اون پرسنل ڈیولپمنٹ جو آپ کسی ایج کے نمبر کی وجہ سے نہیں روکیں. بٹ آلدو میں نے کہا تھا ہم بند کریں انٹرویو ریپ اپ کریں, لیکن آپ نے یہ بات بولی تو مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو آپ نے یہ بات بولی کہ لیٹ می ڈیسائڈ واٹ آئی وانٹ ٹو بی اور واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ایٹ دس ایج, بٹ ایٹ دس ایج do you feel any different? Do you feel that you don't have needs, you want to just give up on life? Not at all. Don't you feel like مجھے آپ کی باتوں میں اتنی میچورٹی, اتنا ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے for both of you that ایسا نہیں ہے کہ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ with age this is the time when you guys are really enjoying. Yeah, you know, definitely. because insecurities نہیں ہے, doubts نہیں ہے, you know. We travel together. But as persons also I'm talking about, not just as a couple but as persons also. ہاں, آپ دونوں پرسن پہ ہم دونوں ہی اپنا اپنا کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, پھر ساتھ ہوتے ہیں. we trying to comfort each other as much as we can. But what I wanted to ask کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب بیکاز آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے اور اب آپ کی ایج تھوڑی, اب یو نو 25, سو اب آپ کے جذبات مر گئے, اب آپ کہہ رہی ہیں بس مجھے کچھ نہیں کرنا, میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. بھائی میں سب سے چچوری عورت ہوں, آپ کس سے باتیں یہ کریں؟ تو سب سے غلط اپروچ ہے. آئی تھنک No, I want to tell people کہ don't assume this about women. ایج کے حساب اور سے men. کچھ بھی نہیں رکنا چاہیے, نہ اپنا خیال رکھنا ہے, نہ اپنے ایموشنس کو مارنا چاہیے, نہ اپنی گرومنگ روکنی چاہیے, نہ اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کو روکنا چاہیے, بالکل اپنی لرننگ کنٹینیو رکھنی چاہیے. تو آپ کا دماغ بھی کھلے گا, پھر آپ جو ہے وہ یہ جو سوسائٹی کے واحیات وہ ہیں, بلیف سسٹمز ہیں, اس سے بھی باہر نکلیں گے, جو غلط والے ہیں اس سے بھی آپ باہر نکلیں گے. سو یو نیڈ ٹو کیپ آن لرننگ. اس کے ساتھ ہم ریپ اپ کرتے ہیں. اگین شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت, آپ لوگوں کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں. تھینک یو. اینڈ بہت جلد ملاقات ہو آپ لوگوں سے, ہوپ فلی اندر گڈ اوکیشن پہ, یا آپ لوگ ایک سال سیلیبریٹ کر رہے ہو یا کسی وقت ہم بھی کوئی اچھا سا اور شو کر رہے ہوں. بٹ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور اسٹوری ود اس, شیئرنگ سو مینی ڈیٹیلز اینڈ سو مینی تھاٹس ود اس which are very personal, and giving us the permission کہ ہم اپنے audiences کے ساتھ شیئر کر سکیں. I hope آپ لوگوں کو کچھ آج بہت انسپائرنگ, موٹیویشنل اور کچھ خوبصورت سا احساس سننے کو ملا ہوگا. آپ دونوں اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.